غریب انسان جس کے پاس صرف اپنے بچوں کے لیے گزارے کے مطابق تھوڑا سا رزق ہو، کیا وہ دوسرے کو صدقہ کرنا اس کے لیے بہتر جائز ہے یا نہیں ہے؟ اس کے متعلق حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال خیر الصدقات ما کان علی ظہر غن ینوبدا بمن تعول۔ بخاری، ابو داؤد و نسائی کی حدیث پاک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد خوشحالی قائم رہے، یعنی دوسروں کو دے کر خود تہی دامن نہ ہو جائے، اور ان سے شروع کرو جن کی کفالت تمہارے ذمے ہے۔ اس حدیث پاک سے ہمیں معلوم ہوا کہ صدقہ دینے والا صدقہ دینے کے بعد محتاج نہ ہو جائے، وہ دوسروں کا جو ہے مجبور نہ ہو جائے، دوسروں سے صدقہ لینے والا نہ ہو جائے، یعنی صدقہ وہ انسان دے جس کے پاس اپنے بیوی بچوں کے علاوہ زائد ہو، اور وہ صدقہ دینے کے بعد محتاج نہ ہو۔ دوسری حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ راوی ہیں، یہ حدیث پاک مسند احمد کی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ قال یا رسول اللہ ای الصدقہ افضل؟ قال جہد المقل وابدأ بمن تعول۔ رواہ احمد و ابو داؤد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنگ دست کے خون پسینے کی کمائی کا صدقہ، اور اس سے شروع کرو جس کی کفالت تمہارے ذمے ہے۔ یعنی سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ انسان اپنے اہل و عیال سے صدقہ شروع کرے، اپنے گھر سے صدقہ شروع کرے۔ اگر اس کے پاس اتنا ہے کہ صرف اپنے بچوں کو وہ کھلا سکتا ہے تو وہ بھی اس کا صدقے میں شامل ہوتا ہے۔ اس سے اگر زائد ہے تو پھر انسان اپنے عزیز و اقارب کو آگے تقسیم کرے، اگر اس سے زائد ہے تو پھر اور زیادہ دور کے رشتہ دار اس کو دے، اگر اس سے زائد ہے تو پھر آگے دے سکتا ہے۔ یعنی یہ صدقے کی ترتیب ہے۔ دوسری حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ راوی ہیں، یہ حدیث پاک مسلم شریف کی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینار انفقتہ فی سبیل اللہ ودینار انفقتہ فی رقبۃ ودینار تصدقت بہ علی مسکین ودینار انفقتہ علی اہلک اعظمها اجر الذی انفقتہ علی اہلک۔ رواہ مسلم و احمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دینار وہ ہے جسے تم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جسے تم نے غلام کی آزادی کے لیے خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جسے تم نے مسکین پر صدقہ کیا، اور ایک دینار وہ ہے جسے تم نے اپنے اہل خانہ پر خرچ کیا۔ ان میں سب سے زیادہ اجر والا دینار وہ ہے جسے تم نے اپنے اہل خانہ پر خرچ کیا۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سب سے افضل صدقہ، سب سے زیادہ اجر والا صدقہ، ثواب والا صدقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
وہ صدقہ ہے اس کا زیادہ ثواب ہے جس کو تم نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا، وہ بھی صدقے میں شامل ہے، اور اس کے بعد اس کا ثواب ہے جس کو تم نے دوسروں پر خرچ کیا ہے۔ آگے حدیث پاک ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو داؤد کی حدیث پاک ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم فرمایا تو ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس 1 دینار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے اپنے اوپر خرچ کر لو۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس 1 اور بھی دینار ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اسے اپنی اولاد پر خرچ کر لو۔ عرض کیا، میرے پاس 1 اور بھی دینار ہے۔ فرمایا، اسے اپنی بیوی پر خرچ کر لو۔ عرض کیا، میرے پاس 1 اور بھی دینار ہے۔ فرمایا، اسے اپنے خادم پر خرچ کرو۔ عرض کیا، میرے پاس 1 اور بھی ہے۔ فرمایا، جس کے لیے تم زیادہ مناسب سمجھو اس پر خرچ کرو۔ یہ حدیث پاک ابو داؤد نسائی کی حدیث پاک ہے، اور امام حاکم نے المستدرک میں فرمایا یہ حدیث صحیح ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صدقہ کرنے کی ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے صدقہ اپنی ذات پر، اپنی پھر اولاد پر، پھر بیوی پر، پھر آگے جتنے بھی عزیز و اقارب، جتنا کو قریب ہے اس پر، اور اس ترتیب سے صدقہ کرنا افضل ہے۔